الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی اس ویڈیو میں اپنے ناظرین کے لیے حروف مقطعات کی جو علماء تفسیر نے تاویل بیان کی وہ اپنے ناظرین کے گوش گزار کروں گا، اور قرآن مجید کی دوسری صورت کی ابتدا سورہ البقرہ کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوتی، اور اسی طرح قرآن مجید کی چند دیگر صورتوں میں بھی اللہ رب العزت نے ابتدا میں حروف مقطعات کو ذکر فرمایا۔ حروف مقطعات کے بارے میں سب سے پہلا قول وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حروف اللہ رب العزت کے اسم اعظم میں سے ہے، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کی ان حروف کے ساتھ تعویل کیسی ہے۔ دوسرا قول حضرت عامر، شعبی، سفیان ثوری اور محدثین کی ایک جماعت کا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ قرآن میں اللہ کے راز ہیں، یہ قرآن میں اللہ رب العزت کے راز ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ یہ ان متشابہات میں سے ہیں کہ جس کا علم صرف و صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور ان کے متعلق گفتگو کرنا واجب نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حروف مقطعات پوشیدہ حقیقت ہے جس کی تفسیر نہیں کی جاتی۔ اور یہاں علامہ قرطبی وہ اپنا جو موقف ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرمایا اور اس میں جتنا علم چاہا اسے اپنے ساتھ خاص فرمایا، اور جتنا علم چاہا اسے مخلوق میں اہل علم حضرات کو اس کا جو ہے وہ علم عطا فرمایا، اور جو علم اس نے اپنے ساتھ خاص فرمایا ہم اس علم کو جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے، اور جو علم اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جو علم اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے اس کے متعلق ہم گفتگو بھی نہیں کر سکتے، پوچھ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، جس علم پر ہم کو مطلع کیا گیا، ہم کو آگاہ کیا گیا، ہمیں خبر دی گئی اس کی، ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بیان بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح حروف مقطعات کے امام قرطبی بہت پیارے انداز کے ساتھ حروف مقطعات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی لغت میں نازل کیا، اور عربی جو لغت ہے یہ اپنی فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور چونکہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑے تفاخر کے ساتھ جو ہے وہ پیش آیا کرتے تھے اور فخر کیا کرتے تھے اپنی فصاحت اور بلاغت پر، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو بھی فصیح اور بلیغ انداز میں نازل فرمایا تاکہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے جو اہل عرب تھے وہ عاجز ہو جائیں۔ اب شعراء کے ہاں یہ اسلوب تھا کہ وہ نظماً اور فصحاً حروف مقطعات کو کلمات سے بدل کر بولتے تھے، جن سے یہ حروف مشتق ہیں، کہ مطلب وہ حروف مقطعات کو بھی اپنے شعروں میں جو ہے وہ ذکر کیا کرتے تھے۔ جیسے شاعر کا قول ہے فَقُلْتُ لَهَا کفا
فقالت قاف، میں نے اس سے کہا ٹھہر جا، تو اس نے کہا میں ٹھہر گئی۔ اب یہاں جو فقالت قاف، قاف سے جو معنی لیا گیا وہ یہ ہے کہ قالت وقفت، یعنی کاف جو ہے حروف مقطعات، جو کاف جو ہے وہ شعر میں یہ وقفتو کے بدل جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ اسی طرح زہیر بن ابی سلمہ نے کہا بالخیر خیرات وان شرفا ولا ارید الشر الا انتا۔ اب یہاں زہیر بن ابی سلمہ کا جو ارادہ ہے کہ انہوں نے وان شرفا، تو یہ جو ان شرفا ذکر کیا اس سے مراد ان شرف شرا، تو یہاں بھی انہوں نے فا جو ہے حروف مقطعات ذکر کیا جو کہ بدل ہے فشرا اس کا۔ اسی طرح اس کے دوسرے مصرے میں ولا ارید الشر الا انتا، اور یہاں الا انتا جو ہے وہ الا انتشا، اس کے بدل جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ اسی طرح کا اسلوب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا بالسیف شاہ، اس کا مطلب ہے شافیہ۔ اب ان حروف علامہ قرطبی علیہ رحمہ ان حروف کے نزول کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کفار و مشرکین جو کہ قرآن مجید کو جو وہ سننے سے بھاگتے تھے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے الف لام میم صاد ان حروف کو پڑھا تو یہ کفار و مشرکین کے لیے ایک نیو چیز تھی، ایک نئی جو ہے وہ جدید ایک نیا طریقہ تھا۔ جب وہ الف لام میم یہ ان حروف مقطعات کو سننے کے لیے کھڑے ہوتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد جو وہ مرکب قرآن مجید جو وہ تلاوت فرما دیا کرتے، تاکہ جو حق ہے وہ ان کے کانوں میں ثبت کر دیا جائے اور ان پر جو ہے وہ حجت قائم کر دی جائے۔ اسی طرح حروف مقطعات کے بارے میں زید بن اسلم نے کہا کہ یہ صورتوں کے اسماء ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا رد آپ فرماتے ہیں کہ یہ صورتوں کے اسماء نہیں ہے۔ اسی طرح قلبی نے کہا کہ یہ قسمیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے شرف و فضل کی وجہ سے ان حروف مقطعات کے ساتھ قسمیں اٹھائی ہیں۔ یہ مختصر سی ویڈیو تھی جو حروف مقطعات کے بارے میں بیان کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔